بھیا یہ جو روزے کا تقاضا ہے یہ آپ کو روزمرہ کی زندگی کے اندر ساتھ رکھتے ہوئے کرنا ہے. بندہ مجھے کہنے لگا یار میں نے جو ہے نا مجھے روزے کے اندر نا بھوک نہیں لگتی. تو میں نے کہا یار بس میں سحری میں نا صبح 3 قیمہ پراٹھے کھا لیتا ہوں. میں نے کہا تجھے 3 دن بھوک نہیں لگنی چاہیے. جس نے صبح کو 3 قیمہ پراٹھے کھا لیے ہیں ارے اس کو کس بات کی بھوک لگے گی؟ اب اتنا بیسن کھا کے اور اتنی چیزیں کھا کے اور اتنی چیزیں پینے کے بعد ظاہر عبادت کیا ہوگی خاک. اسی لیے وہ کیا ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے, تراویح بھی سو رہا ہوتا ہے, ہل رہا ہوتا ہے اسی پہ. اچھا بہت لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیپرز ہوتے ہیں, ان کے بہت کام ہوتا ہے, اسپیشلی باہر ملکوں میں یہ زیادہ کمپلینز آتی ہیں کہ کام میں زیادہ مصروف ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم روزے سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے. ڈو یو تھنک یہ کافی ہے رمضان میں؟ اصل میں جو سمجھ نہیں رہے نا لوگ وہ یہ ہے کہ بھیا یہ جو روزے کا تقاضا ہے یہ آپ کو روزمرہ کی زندگی کے اندر ساتھ رکھتے ہوئے کرنا ہے. ہاں یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے بالکل کہ آپ آج کام بند کریں گے, چھٹی کریں گے, چھٹی جلدی کریں گے. بھائی تربیت ہے, ایک تربیت ہے کہ آپ کے جو روزمرہ کے کام ہیں اس کو کرتے رہو گے اور اپنے نفس کے اوپر اتنی مشقت ڈالو گے کہ وہ اسٹریچ ہو سکے. ہم کیا کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ہمیں یہ کہا کہ جی کھانا جو ہے وہ آپ کمی کریں تاکہ آپ اپنے معدے کو, اپنے نظام کو, اپنے اس کو ایک ریسٹ دیں, اور جو آپ نے ایکسٹرا اپنے جسم کے اندر چربیاں پال لی ہیں جو کہ مطلب ضدی چربی ہے جو پگھل بھی نہیں رہی ہے وہ کسی طرح آپ کے پگھلے اور جسم ڈیٹاکسیفائی ہو, یعنی آپ کے جسم کو بھوکا رکھیں, ان سیلز کو آپ بھوکا رکھیں. ہم نے کیا کام کیا, ہم جس سحری میں اکثر مذاق میں بھی کہتا تھا, ایک بندہ مجھے کہنے لگا یار میں نے جو ہے نا مجھے روزے کے اندر نا بھوک نہیں لگتی. تو میں نے کہا یار بس میں سحری میں نا صبح 3 قیمہ پراٹھے کھا لیتا ہوں. میں نے کہا تجھے 3 دن بھوک نہیں لگنی چاہیے. جس نے صبح کو 3 قیمہ پراٹھے کھا لیے ہیں ارے اس کو کس بات کی بھوک لگے گی؟ یہ کون سا تقاضا تھا کہ کیونکہ دن میں پھر تم کوئی اونٹ ہو؟ ارے یہ تو اونٹ کا کام تھا کہ یار میں آگے صحرا کے اندر مجھے کھانا ملے گا نہیں ملے گا تو میں 7 دن کا کھانا ایک ساتھ کھا کے اور اپنی کوہان میں جمع کر لوں. ہم وہ تھوڑی ہے کہ ہم نے صبح کو 3 دن کا کھانا اپنے اندر جو ہے وہ جمع کر لیا. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ پورے 11 مہینے میں آپ اتنا بیسن نہیں کھاتے جتنا صرف 1 مہینے کے اندر کھاتے. یعنی پکوڑے اگر آپ کو نہ ملے گرم تو روزہ اور ایمان متزلزل ہو جاتا. اور وہ بھی آپ کو گرم چاہیے بالکل اس وقت. اب اتنا بیسن کھا کے اور اتنی چیزیں کھا کے اور اتنی چیزیں پینے کے بعد ظاہر عبادت کیا ہوگی خاک. اسی لیے وہ کیا ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے, تراویح بھی سو رہا ہوتا ہے, ہل رہا ہوتا ہے اسی پہ. تو اب آپ نے تو وہ مقصد ہی فوت ہو گیا نا کہ آپ کو اپنا روزمرہ کا کام ایز از کرنا ہے جیسے آپ کرتے ہیں. بالکل. اب آپ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ مجھے یہ ایڈیشنل کام کرنا ہے, یعنی میں وہ کام خالی پیٹ بھی کر سکتا ہوں. یہی تربیت ہے کہ بھائی میں خالی پیٹ بھی کر سکتا ہوں اور آپ اچھا کر سکتے ہو. اگر آپ ٹوٹل دیکھیں گے تو آپ زیادہ اچھا کر سکتے ہو کیونکہ اب آپ کے اوپر کوئی جو ہے وہ ہیوینس نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ یار اب تو مطلب اللہ معاف کرے ہم تو یار میرا روزہ ہے. ارے بھائی روزہ ہے تو میرے پہ کیا احسان ہے یار, کام کیسے کریں گے یار روزہ ہے. ارے بھائی روزہ ہے تو مجھ پہ کیا احسان ہے؟ کس پہ احسان ہے؟ کہ اللہ کے اوپر کوئی احسان ہے؟ کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کے روزے سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے یا مجھے کوئی نیکیاں ملنے والی ہیں؟ تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یار کیونکہ میرا روزہ ہے تو مجھے کام نہیں کرنا چاہیے, تو پھر میرے جو امتحان ہے یا مجھے کام پہ جانا ہے وہ تو اسے کب کہا کہ یہ کام چھوڑ کے آپ روزہ رکھ لیں؟ اسے کب کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں اور پھر آپ جو ہے وہ روزہ رکھ لیں؟ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی ایز از گزارتے ہوئے اپنے آپ کو خالی پیٹ رکھنا ہے, رات کو عبادت کرنی ہے. یہ پرپز ہے تاکہ آپ ٹرینڈ ہو جائیں. یہ باقی جو ہم نے خود آرام طلبی کے بہانے, کھانے پینے کے بہانے, سیلیبریشن کے جو ہے وہ بہانے, اتنی خوراک جو کنزیوم ہوتی ہے اس 1 مہینے کے اندر, 11 مہینے میں اتنی خوراک کنزیوم نہیں ہوتی.